اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56۔ ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو تم بھی درود بھیجو اور سلام اور تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ درود ہمارے لیے یہ نعمت ہے۔ درود ایک ثنا ہے، درود ایک ذکر ہے، درود ایک تعریف ہے، اور درود ہمارے لیے آخرت کا سامان ہے۔ ہماری قبر کو منور کرنے کے لیے یہ ایک سامان ہے۔ جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا عالم برزخ میں، درود ہمارے کام آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر ہمیں یقین ہے کہ یہ ضرور قبول ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل کو خود میرا خداوند کریم جو کائنات کا مالک ہے، جو معبود اکبر ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور وہ میرا رحمان کس طرح سے کرتا ہے، کیسے کہتا ہے کہ تم جتنا درود پڑھو گے اتنی ہی میری رحمت تم پہ بھی ظاہر ہوگی، تم میرے رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے۔ اور یہ وہ عمل جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو خداوند کریم ہماری نماز میں بے شک ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ ہم حج کو جاتے ہیں تو وہ اس کی عبادت ہے، وہ ہمارے ساتھ حج نہیں کرتا۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ حج نہیں ہمارے ساتھ کرتا، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتا، کیونکہ ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے۔ واحد یہ حکم ہے کہ جو میرے رب کریم نے ہمیں دیا ہے، کہ جس کا حکم دینے سے پہلے اللہ خود کہتا ہے کہ میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ درود پڑھتے ہیں۔ اور وہ درود پڑھتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ اور یہ درود کسی ایک وقت کا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت جاری ہے۔ ہر وقت فرشتے اور اللہ درود پڑھ رہے ہیں۔ بس ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے ایمان والوں کو کیوں خصوصاً کہا کہ تم بھی درود پڑھو؟ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انسان کتنا بھی اپنے آپ کو کہے کہ میں زاہد ہوں، میں عابد ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ عبادت کے علاوہ انسان کی عموماً زندگی میں بھی غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند کریم یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے رسول کی امت بخشی جائے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرو اور اس عبادت کا حصہ درود کو بناؤ، کیونکہ کہتے ہیں کہ سورۃ طٰہٰ کی 124 اور 126 آیت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے اٹھیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضِنكًا وَنَحْشُرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتَ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 اور 126۔ یہ درود ایک ذکر ہے، اور اس طرح سورۃ طٰہٰ میں کہا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا محشور کریں گے۔ اور پھر وہ شخص کہے گا کہ پروردگارا، یہ تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے جبکہ میں دنیا میں صاحب بصیرت تھا؟ تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ جس طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ یعنی خداوند کریم اس دن ہمیں اندھا اٹھائے گا اگر ہم نے اس کے ذکر کو، اس کی آیات کو سمجھنے میں دیر کی تو۔ کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی یہ بتائیں کہ ہمیں اندھا کیوں اٹھایا جائے گا؟ آپ نے کہا کہ دیکھو، ایک بصارت ہوتی ہے اور ایک بصیرت ہوتی ہے۔ ظاہری نگاہوں سے دیکھنے کا نام بصارت ہے، اور دل کی نگاہوں سے دیکھنے کا نام بصیرت ہے۔ بصارت اور بصیرت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ بصارت ظاہر کو دیکھتی ہے،
یعنی ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ظاہر کو دیکھتی ہیں اور بصیرت باطن کو۔ اور میرے مولا علی کا فرمان ہے، ارشاد ہے کہ بہترین صاحب بصیرت وہ ہے جو اپنے عیوب کو دیکھے، اپنی غلطیوں کو دیکھے۔ کیونکہ عام آپ دیکھیں معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسرے کے اندر تو گناہ تلاش کرتے ہیں، غلطیاں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اسے کسی گناہ کی سزا ملی ہے، کوئی پریشان حال ہو تو ہم کہتے ہیں اس کا انجام یہی ہونا تھا، ہمیں خبر تھی۔ یعنی ہم دوسروں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے اندر برائیاں تلاش کرتے ہیں، کبھی ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے، اپنے باطن کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں، ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں۔ ان کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیشہ ہم دوسروں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بصیرت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی اپنی غلطیوں کو دیکھے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح انسان جب بصیرت کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اپنے اندر کے گناہوں کو دیکھنے لگتا ہے، اپنے اندر کی برائیوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان ظاہری حالات کے مطابق کام نہیں کرتا بلکہ عقل کے مشورے کے مطابق عمل کرتا ہے، اور پھر اس کی آنکھیں دھوکہ نہ کھاتی ہیں نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا ایک خداوند کریم نے تمام مومنوں کو بہت طاقتور یہ ہتھیار دیا ہوا ہے کہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں، اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اور بھی زیادہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو باطن ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ غلطیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہ ہمیں خود دور کرنی چاہیے۔ ہم جھوٹ بول لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے یہ سچ ہی تھا، یہ بات سچ تھی۔ ہم غیبت کر لیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ آدمی کے اندر یہ برائی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح سے خداوند کریم کہتا ہے کہ پھر تم جب اس طرح سے اٹھو گے تو پھر روز محشر تم کہو گے مجھ سے کہ میں تو آنکھوں والا تھا، میں اندھا کیوں ہوا؟ تو وہ اندھا اس لیے ہوا کہ تمہیں ظاہری کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اپنے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو ہم خود صحیح کریں۔ اور بصیرت کے لیے ہی ایک درود ہے کہ ایک شخص کی آنکھ میں بڑا شدید درد تھا، بہت پریشان تھا، کافی ڈاکٹروں کو دکھا چکا تھا، کافی کوشش کر چکا تھا، لیکن آنکھ کا درد نہیں جا رہا تھا، اور وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اور جب کوئی کہتے ہیں کہ دوا کام نہ آئے تو پھر انسان دعا ہی کرتا ہے۔ اس نے نماز پڑھی، دعا پڑھی، درود پڑھا، بہت درود پڑھتا رہا، اور اسی طرح روتے روتے وہ درد کی تکلیف کی شدت سے سو گیا۔ یہی کہتے ہوئے سو گیا کہ اے خداوند کریم تو محمد و آل محمد کے صدقے میری اس بینائی کو ٹھیک کر دے، میری آنکھ کی اس تکلیف کو دور کر دے۔ جب سویا تو اس نے خواب میں کیا دیکھتا ہے، آنکھ میں اس کی شدید تکلیف تھی، اور اتنی شدید تھی کہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی بینائی چلی جائے۔ تو جب وہ سویا ہے تو اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت اس کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ تو نے کوئی علاج نہیں کیا؟ اس نے کہا جو دوائیں مجھے میسر تھیں وہ سب میں نے استعمال کی ہیں، سب آزما لی ہیں، لیکن میری یہ آنکھ کی تکلیف نہیں جا رہی۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک۔ انہوں نے اس کی آنکھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ والا درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعدد کل دعا و دوائے۔ بس یہ تم درود بار بار پڑھتے رہنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعدد کل دعا و دعا۔ یہ دعا اس طرح سے مانگتے رہو، پڑھتے رہو۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا درد کم ہو رہا ہے، اور پھر میں نے مسلسل یہ والا ہی بینائی کے لیے درود پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں درود پڑھتا گیا میری آنکھ کا درد ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ خداوند کریم ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا کرے، خداوند کریم ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے۔ میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے، جن کی رزق کی تنگی ہے انہیں رزق عطا کر، جس کی جو پریشان حال ہے میرے مولا ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہم صلی علی